احمد بن طولون کے زمانے میں مصر کے حاکم تھے۔ اس سے پہلے وہ معروف ترکی بادشاہ طولون کے پاس رہتے تھے اور طولون نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ طولون نے انہیں کسی کام سے دارالامارت بھیجا۔ وہاں انہوں نے بادشاہ کی ایک کنیز کو محل کے کسی خادم کے ساتھ بے حیائی میں مبتلا پایا۔ احمد بن طولون اپنے کام سے فارغ ہو کر بادشاہ کے پاس واپس پہنچے، لیکن اس قصے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ادھر کنیز کو یہ یقین ہو گیا کہ احمد بن طولون بادشاہ سے ضرور میری شکایت کر دیں گے، اس لیے اس نے یہ حرکت کی کہ طولون کے پاس جا کر احمد بن طولون کی شکایت کر دی کہ وہ ابھی میرے پاس آئے تھے اور مجھے بے حیائی پر آمادہ کرنا چاہتے تھے۔ کنیز نے شکایت اس انداز میں کی کہ بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اس نے فوراً احمد بن طولون کو بلایا اور کنیز کی شکایت کا زبانی طور پر تو کچھ ذکر نہیں کیا، البتہ ایک مہر شدہ خط اس کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ یہ خط فلاں امیر کے پاس پہنچا دو۔ خط میں یہ لکھا گیا تھا، جو شخص یہ خط تمہارے پاس لا رہا ہے اسے فوراً گرفتار کر کے قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس بھیج دو۔ احمد بن طولون کو ادنا وہم بھی نہ تھا کہ اس کے خلاف سازش ہو چکی ہے۔ وہ خط لے کر روانہ ہوئے، راستے میں اسی کنیز سے ملاقات ہوئی۔ کنیز یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ احمد بن طولون کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میری شکایت درست تھی۔ چنانچہ اس نے احمد بن طولون کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ مجھے ایک ضروری خط لکھوانا ہے، آپ خط لکھ دیجئے اور بادشاہ کا جو مکتوب لے کر جا رہے ہیں وہ میں دوسرے خادم کے ذریعے بھجوا دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کا مکتوب اسی خادم کے حوالے کر دیا جس کے ساتھ وہ مبتلا ہوئی تھی۔ وہ خادم خط لے کر اسی امیر کے پاس پہنچا۔ امیر نے خط پڑھتے ہی اسے قتل کر دیا اور اس کا سر طولون کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ وہ سر دیکھ کر حیران رہ گیا اور احمد بن طولون کو بلوایا۔ احمد بن طولون نے سارا ماجرا سنا دیا اور کنیز نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس دن کے بعد سے بادشاہ کی نظر میں احمد بن طولون کی وقت دو چند ہو گئی اور اس نے وصیت کی کہ میرے بعد ان کو بادشاہ بنایا جائے۔